السلام علیکم۔ سونیا کو ہوش آیا تو درد کی تیز لہر نے اسے بے ساختہ کراہنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے موجود چہروں کو دیکھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس کی زبان کھلوانے کے لیے اب تک اس پر تشدد کرتے رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر تشدد برداشت کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگی۔ کیسی ہو دیوی جی؟ ہندی سے واقف نارنجی لبادے والے بخشو زانگ تاؤ نے میٹھے لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ایسے منہ نہ پھیرو دیوی جی، تم منہ پھیرو گی تو ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ بخشو نے اسے چھیڑا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر دوسری طرف دیکھتی رہی۔ یہ تو انیائے ہے دیوی جی، ہم آپ سے اتنے پریم سے بات کر رہے ہیں اور آپ ہماری طرف دیکھتی بھی نہیں۔ بخشو کا لہجہ بناوٹی تھا۔ فضول باتوں میں ٹائم ضائع مت کرو اور مجھ پر ٹارچر شروع کرو۔ ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر آ کر میری برداشت جواب دے جائے اور تم اپنا مقصد حاصل کر لو۔ اس بار سونیا نے رخ بدلا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں بولی جیسے اسے چیلنج کر رہی ہو۔ اتنا غصہ نہ کریں شریمتی جی، یہ تو ہماری مجبوری نے ہمیں آپ پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیا، ورنہ ہم بڑے شانتی والے لوگ ہیں۔ اب بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی آپ کو انگلی بھی نہیں لگائے گا۔ وہ نرم اور میٹھے لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن سونیا کو اس لہجے کی تہ میں کچھ اور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ الجھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی تھی، پر اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس سے آپ کو توڑنا ممکن نہیں ہے۔ آپ مر تو جاؤ گی پر ہماری اچھا کے انوسار اپنی زبان نہیں کھولو گی۔ پر ایسا بھی نہیں کہ آپ کی زبان کھلوانے کا کوئی اپائے ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اپائے ہے اور اب ہم اسی کو آزمانے جا رہے ہیں۔ آزما کر دیکھ لو۔ بخشو کے ذہن میں کیا ہے یہ تو وہ نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن خود کو اس کے سامنے کمزور ظاہر کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ بس تو پھر دل تھام کر بیٹھیے شریمتی جی، ابھی یہ پردہ ہٹے گا تو آپ اپنے ایک ساتھی کو اپنے سامنے دیکھیں گی۔ ہم اس کو اس سمے تک مارتے رہیں گے جب تک آپ زبان نہ کھول دیں یا وہ اپنی جان سے نہ چلا جائے۔ ایک مرے گا تو ہم اس کی جگہ دوسرے کو لے آئیں گے اور دوسرے کی جگہ تیسرے کو، پھر دیکھیں گے کہ آپ اپنی ضد پر اپنے کتنے ساتھیوں کو بلی چڑھاتی ہیں۔ اب بخشو زانگ تاؤ کے لہجے سے نرمی غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ سفاکی نے لے لی تھی۔ وہ پہلے والی سونیا ہوتی تو اس دھمکی سے ذرا متاثر نہ ہوتی، لیکن اس وقت وہ اندر سے کانپ گئی۔ یہ بھی کر دیکھو۔ ڈر جانے کے باوجود اس نے اپنا ڈر ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا اور سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر ایک بار پھر منہ پھیر لیا۔ اسے منہ پھیرتے دیکھ کر بخشو دھیرے سے مسکرایا اور اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اگلے لمحے وسیع اور اس جھونپڑے کو دو حصوں میں منقسم ہونے والا پردہ ہٹ گیا۔ تمہارا پہلا ساتھی تمہاری ضد کی بھینٹ چڑھنے کو تیار ہے۔ نظریں نہ چراؤ اور اسے اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھو۔ بخشو نے اسے مخاطب کیا، لیکن اس نے رخ موڑ کر نہیں دیکھا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار شڑاپ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوڑا جو پوری قوت سے کسی انسانی جسم پر برسایا گیا ہے، کوڑے کی آواز کے ساتھ ہی انسانی چیخ سننے کی منتظر اس کی سماعت کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور پوری جان سے کانپ گئی۔ ہاں پرویز مل گیا فلیٹ؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ اصغر فون پر اپنے ایک آدمی سے رپورٹ لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے یار، لینے دے کرایہ زیادہ، بس کام طریقے اور احتیاط سے ہونا چاہیے۔ میں نے سردار کو سارا ضروری سامان پیک کرنے کا بول دیا تھا، تو اسے فون کر کے ایڈریس لکھوا دے، وہ سامان پہنچا دے گا۔ تو بس اس بات کا خیال رکھنا کہ اگلی پارٹی بہت چالاک ہے، اس لیے تم لوگوں سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ پرویز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے اس نے کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے آدھے پونے گھنٹے میں خود ادھر کا چکر لگاؤں۔ اگر نہ بھی آ سکا تو سب اچھی طرح سنبھال لینا۔ آخری ہدایت دے کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور کمپیوٹر کی سکرین پر نظر آنے والے مناظر دیکھنے لگا۔ یہ اڈے کے مختلف حصوں کے مناظر تھے۔ وہ چاہتا تو ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے وہاں کی آوازیں بھی سن سکتا تھا۔ ساتھیوں میں سے کسی غدار کی موجودگی کے شک کے باعث یہ سسٹم حال ہی میں نصب کروایا گیا تھا۔ اتفاق تھا کہ بجلی سے متعلق چھوٹے موٹے کام کافی دنوں سے التوا پڑے ہوئے تھے۔ مرمت کے بہانے بھروسے کے الیکٹریشنز بلوائے گئے اور ساتھ ساتھ خفیہ کیمرے اور مائک وغیرہ نصب کروا دیے گئے، اور اس سارے سیٹ اپ کی گنتی کے چند ایک لوگوں کو ہی خبر تھی، اور انہیں اصغر نے سختی سے زبان بندی کا حکم دے دیا تھا۔
وہ موقع ملنے پر خفیہ کیمروں کی مدد سے اپنے آدمیوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ سسٹم میں ریکارڈنگ کا آپشن بھی موجود تھا اور اس وقت اس کا ریکارڈنگز ہی دیکھنے کا ارادہ تھا، اس لیے پرویز کو آدھے پونے گھنٹے بعد پہنچنے کا بتایا تھا۔ عرفان اللہ آیا ہے استاد۔ ابھی اس نے ریکارڈنگز کھولی بھی نہیں تھیں کہ ایک آدمی نے آ کر اسے اطلاع دی۔ عرفان اللہ؟ اس نے حیرت سے نام دہرایا، پھر پوچھا، اکیلا آیا ہے یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ صرف گارڈز ہیں ساتھ؟ اچھا چلو میں آتا ہوں۔ اس نے کمپیوٹر بند کیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ملاقاتیوں والے کمرے میں عرفان اللہ اس کا منتظر تھا۔ آج آپ نے کیسے اس غریب خانے کو رونق بخشی؟ رسمی الیکس لیک کے بعد اصغر نے عرفان اللہ سے براہ راست سوال کیا۔ کوئی پہلی بار تو نہیں آیا ہوں، لالا کے زمانے میں اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عرفان اللہ نے اس کے لہجے کا تیکھا پن محسوس کرنے کے بعد نظر انداز کر دیا اور نرم لہجے میں بولا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ آنا جانا لالا کے ہوتے بھی کافی پہلے چھوٹ گیا تھا، اس لیے اس وقت گزرے دنوں کا حوالہ دینا بنتا نہیں ہے۔ اصغر اسے رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ چھوڑو یار گزری باتیں، گاہک دکان پر کتنے ہی عرصے بعد آئے، دکاندار اسے دھتکارتا نہیں ہے۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، اب آگے کی بات کرو۔ کیا خریدنے آئے ہیں آپ یہاں؟ اصغر نے اسے جانچتی نظروں سے گھورا۔ تمہاری خدمات۔ عرفان اللہ نے ہاتھ میں پکڑے سگار کا کش لگایا۔ کس مقصد کے لیے؟ سیاست کے میدان میں اپنے قدم مضبوط رکھنے کے لیے تم جیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں منہ مانگے دام دوں گا۔ کیوں؟ وہ تمہارا پٹھا بازل ہے نا، وہ تو تمہاری خاطر کشتوں کے پشتے لگا سکتا ہے۔ اصغر نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بازل کے غیاب سے واقف ہے اور طنزیہ لہجے میں بولا، بازل آج کل یہاں موجود نہیں ہے اور اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہی مجھے باہر کے لوگوں سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ عرفان اللہ نے اب بھی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ کیا اس ڈنگر کو دنیا فتح کرنے کے مشن پر بھیج دیا ہے؟ اصغر کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ ہر بار میں ہی اسے کہیں بھیجوں یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ عاقل بالغ اور آزاد بندہ ہے، اپنی مرضی سے کبھی بھی اور کہیں بھی جا سکتا ہے۔ حقیقتاً عرفان اللہ خود بھی بازل کے اچانک غیاب سے پریشان تھا، لیکن اس پر اپنی پریشانی کو ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، وہ حرام کا جنا تو دنیا کا وہ آزاد ترین بندہ ہے جو باپ کے ٹونٹے سے بھی آزاد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا ہوگا کہ کسی نے اس کا کان پکڑ کر برا بلا سکھانے کی کوشش کی ہو۔ کیا کبھی آپ نے ایسی کوئی کوشش کی؟ اصغر کے اچانک پوچھے گئے سوال نے عرفان اللہ کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا بھلا کیا حق ہے اس پر؟ اس نے بے اختیار اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا۔ یہ بھی ٹھیک کہا، حق تو اصل میں حق ادا کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اصغر نے آہستہ سے اسے چرکا لگایا اور جب دیکھا کہ اس کی رنگت متغیر ہو رہی ہے تو آرام سے بولا، اب دیکھیے نا، اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو اسے ایسے بے نتھے بیل کی طرح آزاد تھوڑی چھوڑ دیتا، کچھ تعلیم و تربیت دیتا اس وحشی کو۔ سچ اپنے کو بڑا افسوس ہوتا ہے، اس جیسا جی دار اور ٹیلنٹڈ بندہ محض تربیت کی محرومی کے باعث انسان بننے سے بھی محروم رہ گیا۔ اب کیا بازل پر ہی بات کرتے رہو گے اور مجھے میری اس بات کا جواب نہیں دو گے جس کے لیے میں خود چل کر یہاں تک آیا ہوں؟ عرفان اللہ نے جزبز ہوتے ہوئے اسے ٹوکا۔ حقیقت یہ تھی کہ آج کل تاجور نے بھی بازل کے حوالے سے اس کی جان کھائی ہوئی تھی کہ معلوم کرو بازل کہاں غائب ہے۔ تاجور کی فرمائش پر اس نے بازل کو تلاش کروانے کی تھوڑی بہت کوشش بھی کی تھی، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا اور اس کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ سارا وقت اسی کام میں لگا رہتا۔ سالہ خود چل کر آنے کی بھی خوب کہی آپ نے۔ اپن کی مانو تو اسے بھی رب کا احسان جانو کہ اپنے پیروں پر چلنے کے لائق ہو، ورنہ وہ ٹھگنا لطیف شاہ دیکھو کیسی اکڑ والا تھا، لیکن اب بستر پر مردوں کی طرح پڑا ہے۔ تم ایسا کرو، اڈا چھوڑ کر تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے پر چلے جاؤ۔ یہ تعلیم و تربیت کی باتیں، یہ شکرانے کی نصیحتیں وہیں بیٹھ کر کرتے ہوئے اچھے لگو گے تم۔ بالآخر عرفان اللہ کا ضبط جواب دے گیا اور اصغر کو اس کی باتوں پر ٹوک ڈالا۔ اصغر اس کے یوں ٹوکنے پر کھلکھلا کر ہنسا، پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، بات اپن نے سن اور سمجھ لی ہے، پر فیصلہ سنانے کو تھوڑی مہلت چاہیے ہے۔ سوچ سمجھ کر ایک آدھ دن میں جواب دے دوں گا۔ جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ پرانے تعلق کا اتنا مان تو تمہیں رکھنا ہی ہوگا۔ اگر تمہاری جگہ یہاں لالا بیٹھا ہوتا تو وہ بھی فیصلہ میرے حق میں ہی دیتا
اس کی وزیداری مجھے انکار کرنے ہی نہیں دیتی۔ عرفان اللہ نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ اب بھی فیصلہ لالا ہی کا ہوگا، اصغر بے اختیار بول پڑا۔ کیا مطلب؟ عرفان اللہ ٹھٹکا۔ مطلب لالا کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی الجھا ہوا کام ہاتھ میں لینے سے پہلے اپنے اعتبار کے بندوں سے مشورہ لے لیتے تھے۔ مجھے بھی بس یہی کرنا ہے، اصغر نے بات بنائی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں ایسے لوگ میسر ہیں۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، سب طرف اکیلا ہی بھاگا پھرتا ہوں۔ پہلے یزدانی کا آسرا تھا، لیکن اسے جوان بیٹے کی موت کا غم لے ڈوبا۔ سارا وقت یا تو پیتا رہتا ہے یا روتا رہتا ہے۔ جب ان دونوں کاموں سے تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ بالکل بھی کسی کام کا نہیں رہا ہے۔ عرفان اللہ نے اپنا رونا رویا۔ سنا تھا آپ کا بیٹا بھی بیمار ہے اور آپ نے علاج کے لیے باہر بھیجا ہوا ہے۔ کچھ فرق پڑا اسے گوروں کے علاج سے؟ اصغر نے ظاہری ہمدردی سے پوچھا۔ علاج ابھی شروع ہی کہاں ہوا ہے، ابھی تو ٹیسٹ پر ٹیسٹ کروا رہے ہیں وہ لوگ۔ یہاں کی رپورٹوں کو کہاں مانتے ہیں گورے، ورنہ ٹیسٹ تو یہاں بھی بے حد و حساب ہوئے تھے۔ بس تو ٹھان لیجئے کہ جب بھی آپ کو موقع ملا اپنے ملک میں بھی ایسے کالج اور ہسپتال بنائیں گے جن کی ڈگریوں اور رپورٹوں کو گورے بھی مانیں۔ اصغر نے مفت مشورہ دیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، 1-2 دن بعد فون کر کے تمہارا جواب مانگوں گا۔ عرفان اللہ اس کے مشورے کے جواب میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی اصغر نے بھی روانگی اختیار کی۔ روانی سے دوڑتی گاڑی شہر کے ایک ایسے حصے میں جا رکی جہاں کثیر المنزلہ عمارات کی بہتات تھی۔ ان عمارتوں میں سے کچھ عمارتیں رہائشی تھیں، جبکہ اکثریت کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ اس کی گاڑی جس عمارت کے سامنے جا کر رکی وہ رہائش کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس عمارت کے مقابل سڑک کے پار دوسری کثیر المنزلہ عمارت کا کنکھیوں سے جائزہ لیا۔ عمارت کی تعمیر میں شیشوں کا کثرت سے استعمال کیا گیا تھا، لیکن یہ وہ شیشے تھے جن کے باہر کی طرف سے اندر نہیں جھانکا جا سکتا تھا، البتہ اندر والے بخوبی باہر کا جائزہ لے سکتے تھے۔ یہیں انتظار کرو، میں اکیلا اوپر جاؤں گا، اس نے ساتھ آئے ڈرائیور کو حکم دیا اور خود رہائشی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ داخلی راستے پر موجود گارڈ نے اس کی منزل کا پوچھ کر پہلے پرویز سے رابطہ کیا اور وہاں سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی اسے لفٹ میں سوار ہونے کی اجازت دی۔ لفٹ میں اس کے ساتھ ایک 13-14 سالہ لڑکا اور اس سے کچھ برس چھوٹی بچی موجود تھی۔ دونوں شکل سے بہن بھائی لگتے تھے اور ہاتھوں میں آئس کریم پکڑے ارد گرد سے بے نیاز آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یقیناً رہائشیوں کے تحفظ کے لیے وہاں سیکیورٹی کا انتظام ذرا سخت رکھا گیا تھا اور اجنبیوں کو بلا روک ٹوک داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ کیسا چل رہا ہے؟ اصغر اپنی مطلوبہ منزل پر لفٹ سے اتر کر ایک اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اندر گھستے ہی اپنے لیے دروازہ کھولنے والے پرویز سے پوچھا۔ اس کے ساتھ لفٹ میں سوار بچے پہلے ہی کسی نچلی منزل پر اتر چکے تھے۔ ٹیلیسکوپ فٹ کر دی ہے اور ایک آدمی کو مستقل نگرانی پر بھی بٹھا دیا ہے، لیکن زیادہ فائدہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں کی طرح وہاں بھی ایسے شیشے لگے ہوئے ہیں کہ باہر سے اندر کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ بس ہم انہی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو سیڑھیاں چڑھتے اترتے سامنے آ جاتے ہیں۔ پرویز نے قدرے مایوسانہ انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے تسلی دینے والے انداز میں پرویز کا شانہ تھپکا اور خود اس کھڑکی کی طرف بڑھ گیا جس کے ساتھ ٹیلیسکوپ فٹ کی گئی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ بے شک بند تھا، لیکن جس منہمک انداز میں ٹیلیسکوپ کے پیچھے بیٹھا بندہ اپنے کام میں مصروف تھا، اس سے ظاہر تھا کہ اسے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اصغر نے آہستہ سے اس شخص کا بازو دبا کر اسے متوجہ کیا اور اشارے سے سیٹ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب وہ خود آنکھ لگائے سامنے موجود عمارت کا جائزہ لے رہا تھا۔ صورتحال وہی تھی جو اسے بتائی گئی تھی۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ سامنے موجود عمارت کے دفاتر میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری عمارت میں بس دائیں جانب بنائی گئی سیڑھیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں، اور اس وقت ان سیڑھیوں سے اپنی وردی سے چپڑاسی دکھائی دیتا ایک آدمی ہاتھ میں چند فائلیں لیے نیچے کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اصغر کی دلچسپی کا اصل مرکز عمارت کا ٹاپ فلور تھا۔ حامد پر کڑا تشدد کر کے بالآخر وہ اس سے جو چند اہم معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، ان میں سے اہم ترین اطلاع یہی تھی کہ اس عمارت کے ٹاپ فلور پر میڈم ایکس کا قبضہ تھا۔ یہاں اس کے دفاتر بھی تھے اور رہائشی یونٹ بھی۔ وہ عمارت میں آمد و رفت کے لیے ایک پرائیویٹ لفٹ استعمال کرتی تھی۔ یہ لفٹ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر واقع پارکنگ اور اس سے آگے بیسمنٹ تک جاتی تھی۔ عمارت کا بیسمنٹ کئی حصوں میں منقسم تھا اور ہر حصہ مختلف کمپنیوں کے استعمال میں تھا۔
جسے وہ اپنے ریکارڈ روم یا سٹور وغیرہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ میڈم ایکس کی تحویل میں موجود حصہ ساؤنڈ پروف تھا، جسے ضرورت کے مطابق مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں سے نگرانی بس اس حد تک کارآمد ہے کہ ہمارے مطلوبہ حلیے والے مرد اور عورت میں سے کوئی سیڑھیوں کا استعمال کرے، اور اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ لفٹ کے ہوتے ہوئے کوئی سیڑھی کا استعمال کرے۔ پرویز اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اپنی رائے دی۔ اپن کو ہر ایریا کور کرنا ہے، ادھر پارکنگ کی ایگزٹ پر بھی بندے بٹھائے ہیں، کہیں سے بھی اپنے مطلب کا کچھ بھی مل سکتا ہے، تو بس اپنے کو ہر بات کی اطلاع دیتے رہنا۔ اصغر نے اسے جواب دیا۔ حقیقتاً وہ خود لالا کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا اور وہی ہدایات اپنے بندوں تک پہنچا دیتا تھا۔ کہو تو وہ آواز سنانے والی ڈبی ابھی ادھر لگوا دوں، کچھ تو سنگن ملے، اور بندہ خالی بیٹھا مکھیاں مارنے سے بچے۔ پرویز بھاگ دوڑ اور مار کٹائی کرنے والی فطرت کا بندہ تھا، اس لیے اسے چند گھنٹوں میں ہی نگرانی کے اس ٹھوس عمل سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ ہرگز نہیں۔ اصغر ٹیلیسکوپ چھوڑ کر فوری طور پر اس کی طرف گھوما اور تیز لہجے میں بولا، ڈبیا کو فائر کرنے کے لیے تمہیں کھڑکی کھولنا پڑے گی، اور ایسے میں تم لوگ کسی کی نظر میں بھی آ سکتے ہو۔ بس 2 منٹ کی تو بات ہے، 2 سیکنڈ کے لیے بھی ایسا نہیں کرنا۔ جب بتا دیا ہے کہ کام آدھی رات کے بعد کرنا ہے تو بس اسی ٹائم کرنا ہے، اور دھیان رکھنا ہے کہ اس ٹائم یہاں معمولی سی بھی روشنی نہ ہو۔ تم لوگوں کا نظر میں آ جانا ساری محنت کو ضائع کر دے گا۔ وہ بہت سختی سے پرویز کو باور کروا رہا تھا، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ حامد سے معلومات اگلوانے میں کتنی محنت لگی تھی، اور اس حساس آلے کا حصول کتنے مہنگے داموں ممکن ہوا تھا، جسے کسی گولی کی طرح اس کے ٹریگر سے فائر کر کے کسی بھی ٹھوس سطح پر چسپاں کیا جا سکتا تھا، اور پھر اس کی مدد سے ارد گرد کے علاقے میں پیدا ہونے والی انسانی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ ٹھیک ہے بابا، نہیں کروں گا، اپنی مرضی، تم شانت ہو جاؤ۔ اس کے لہجے نے پرویز کو سمجھا دیا کہ وہ کتنی ہی بیزاری محسوس کیوں نہ کرے، کرنا اسے وہی ہے جو کہا گیا ہے۔ مجھے تیری طبیعت کا پتہ ہے، اس لیے میں خود ادھر آیا تھا۔ خیال رکھنا، جلد بازی تیرے ساتھ دوسروں کو بھی مروا دے گی۔ اگلی پارٹی جتنی تگڑی ہے تجھے اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پرویز کو ہدایات دیتے ہوئے اصغر کو در حقیقت خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہے۔ شڑاپ 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 کوڑا ایک تسلسل سے جس شخص پر برس رہا تھا، وہ کتنا ہی مضبوط قوت ارادی کا مالک سہی تھا تو گوشت پوست سے بنا انسان ہی۔ ابتدائی 3-4 ضربیں خاموشی سے برداشت کر لینے کے بعد اب اس کے منہ سے کراہیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں، اور وہ کوشش کے باوجود انہیں روکنے میں کامیاب نہیں تھا۔ تم خواہ اس کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہو۔ یہ میرے ساتھ ضرور تھا، لیکن اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو۔ سونیا نے ایک نظر ضبط کی کوشش میں سرخ پڑتے معاذ کے چہرے کو دیکھا اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ زانگ تاؤ سے مخاطب ہوئی۔ اس کا نہ صحیح، پر تمہارا تو سمبند ہے نا ان لوگوں سے، تم بتاؤ ہمیں ان کے بارے میں۔ زانگ تاؤ مکاری سے بولا اور کوڑے برسانے والے کو اشارہ کیا کہ ہاتھ نہ روکے۔ بتایا تو ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں کسی سے، وہ گولڈن سٹار بس اتفاق سے میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ بے شک وہ چند وجوہات کی بنا پر تنظیم سے بددل ہو گئی تھی اور معاذ کی محبت میں ماں کی مخالف سمت میں بھی چل پڑی تھی، لیکن اس کی پرورش تو انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ بچپن سے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ جان دے دینا، لیکن دشمنوں کے سامنے تنظیم کا کوئی راز افشا نہ کرنا۔ اس لیے آج بھی اس کے لیے زبان کھولنا مشکل تھا۔ اس مشکل کو ایک ذاتی وجہ نے اور بھی شدید کر دیا تھا، اس لیے اس کی زبان کھلنے کو تیار ہی نہ ہو رہی تھی۔ اس لڑکے کو اتنا مارو کہ اس کی کھال گر جائے، اس کی جان نکلنے سے پہلے تمہارے ہاتھ رکنے نہ پائیں۔ بخشو، زانگ تاؤ نے خونخوار لہجے میں حکم جاری کیا اور ساتھ ہی ایک دوسرے بندے کو بھی اشارہ کر دیا۔ اب معاذ کے جسم پر بیک وقت 2 آدمی کوڑے برسا رہے تھے، اور اس کی کراہیں پہلے کے مقابلے میں مزید بلند ہو گئی تھیں۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اس نے ایک بار بھی سونیا کو نہیں پکارا تھا، اور نہ ہی اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی زبان کھول کر اسے اس اذیت سے نجات دلا دے۔ وہ تو اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہا تھا، اور سونیا اس کے اس انداز کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے فیصلے کا اختیار مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور کسی صورت اسے مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ نرک میں پہنچ جائے تو اسے لے آنا جس کی ٹانگ زخمی ہے، دیکھتے ہیں یہ اپنے کتنے ساتھیوں کو اپنی ضد کی بھینٹ چڑھاتی ہے۔ زانگ تاؤ کا لہجہ غصے میں قہر برسا رہا تھا۔
رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، جو تم جاننا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں گی، لیکن پلیز کسی کو کچھ نہ کرنا۔ یہ سارے نردوش ہیں اور ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں جانتا جو میں جانتی ہوں۔ معاذ کے جسم سے خون نکل کر لکیروں کی صورت بہنے لگا تو سونیا کا ضبط جواب دے گیا۔ یوں بھی زانگ تاؤ کے لہجے کی سفاکی نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے کہے پر عمل کرے گا، اور یہ وہ جانتی تھی کہ معاذ اسے اپنا خون معاف کر دے گا، لیکن اپنے ساتھیوں میں سے کسی پر آنچ آنا اسے گوارا نہیں ہوگا۔ رک جاؤ بھائی، اور ذرا بندے کے زخموں پر کوئی مرہم شرہم لگاؤ۔ اپنی شریمتی جی کی یادداشت واپس آ گئی ہے تو ان کے ساتھی کو بھی تھوڑا آرام دو۔ بخشو کے حکم پر کوڑے برساتے ہاتھ رک گئے اور فوراً ہی زخموں سے خون روکنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اب بولنا شروع کر دو دیوی جی، پر یہ یاد رکھنا، جہاں تمہاری زبان رکی وہیں میرے سیوکوں کے ہاتھ بھی مرہم لگانا چھوڑ کر اس کے زخموں پر نمک مرچ لیپنا شروع کر دیں گے۔ بخشو زانگ تاؤ نے سونیا کے بولنے سے پہلے ہی اسے دھمکانا ضروری سمجھا تھا۔ ویسے وہ شخص بخشوؤں کی عمومی امن پسند فطرت کے بالکل مخالف تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ کسی انسان پر کیا جانے والا تشدد اسے تسکین دیتا ہے۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، سونیا نے اسے یقین دہانی کروائی اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں وہ اپنے الفاظ کو مجتمع کر رہی تھی یا عہد شکنی کے لیے دل ہی دل میں معافی مانگ رہی تھی۔ گولڈن سٹار اسرائیلیوں کی قائم کردہ ایک تنظیم ہے، اس بات کو بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ گولڈن سٹار بھاری معاوضے پر ان سارے ممالک کو سروسز فراہم کرتی ہے جن کے مفادات اسرائیل سے وابستہ ہیں۔ سروسز لینے والے ممالک جہاں ممکن ہو ہمیں فیسیلیٹ بھی کرتے ہیں، اسی لیے گولڈن سٹار نے تقریباً پوری دنیا میں اپنی جڑیں بہت مضبوط کر لی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ تنظیم دنیا پر اسرائیل کی تنہا حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تنہا تمہارا مطلب ہے بالکل اکیلے، کسی کو اپنے ساتھ ملائے بغیر؟ زانگ تاؤ نے حیرت سے پوچھا۔ ایسا ہی ہے، پہلے مرحلے میں چھوٹے ممالک کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بڑے اور دوست ممالک کے لیے ان کی پالیسی ذرا مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ان کے حکمران نہ بدلیں، لیکن ان ممالک میں بھی ہوگا وہی جو اسرائیل چاہے گا۔ یہ تو کسی دیوانے کا سپنا لگتا ہے، زانگ تاؤ بڑبڑایا۔ وہ لوگ جس دیوانگی سے اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب دنیا سچ مچ ایسا ہوتا دیکھے گی، سونیا نے دعویٰ کیا۔ مگر کیسے؟ کیا دنیا میں اپنے چند آتنکوادیوں کو پھیلا کر ایسا کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ زانگ تاؤ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تمہیں صرف آتنکوادی کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ تم ان سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس کو کیوں نہیں دیکھتے جو دنیا بھر سے علم حاصل کرنے کے بعد لیبارٹریز میں ہر روز ایک نئی انوینشن کر رہے ہیں؟ ان تاجروں کی طرف تمہارا دھیان کیوں نہیں جاتا جو ہر بڑی پروڈکٹ کے مالک ہیں؟ اکنامکس کو یہودیوں سے بڑھ کر جاننے والی دنیا میں کوئی دوسری قوم موجود نہیں ہے۔ تم ایک ایک کر کے ہر فیلڈ کے بارے میں سوچتے جاؤ اور پھر بتاؤ کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں یہودی موجود نہیں ہیں۔ یہودی اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے سے الگ دو نام نہیں ہیں۔ دنیا کا ہر یہودی جس نے چاہے اپنی زندگی میں ایک بار بھی اسرائیل میں قدم نہ رکھا ہو، وہ اسرائیل کا وفادار ہے۔ اسرائیل سے وفاداری کے بغیر کسی یہودی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وہ جو کہہ رہی تھی، اس نے معاذ کو اپنی تکلیف بھلا کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ اس سے بہت آگے کی باتیں تھیں جو اب تک سونیا اسے بتا چکی تھی۔ وشواس نہیں ہوتا کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ سچ ہے۔ زانگ تاؤ اب بھی بے یقینی کا شکار تھا۔ نہ کرو وشواس، لیکن ایک دن دنیا یہ سب ہوتا دیکھے گی۔ ہو سکتا ہے وہ وقت آنے تک میں اور تم نہ رہیں، لیکن یہ خواب مرے گا نہیں، ایک دن پورا ہو کر رہے گا۔ اسرائیل دنیا کے ہر ملک کی شہرگ پر انگوٹھا رکھنے کی بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ ہتھیار، منشیات، معیشت اور موسم، ہر شے آنے والے سمے میں اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگی۔ زندہ بس وہ رہے گا جو سر جھکا کر اس کی غلامی کرے گا۔ سر اٹھانے والے کو انگلی کی ایک جنبش سے کچل دینے کا اختیار ہوگا اسرائیل کے پاس۔ وہ بول رہی تھی اور اب زانگ تاؤ اسے جھٹلانے کے بجائے غور سے سن رہا تھا۔ وہ خود دنیا کے ایسے ملک کا شہری تھا جس نے قلیل مدت میں انتھک محنت سے اپنا آپ منوایا تھا اور ہر شعبے میں ترقی کر کے خود کو اس لائق بنایا تھا کہ کسی طاقت کے لیے اسے آنکھیں دکھانا آسان نہیں رہا تھا۔ کوئی ملک کتنا ہی طاقتور ہو اور کتنی ہی بڑی مین پاور رکھتا ہو، اس سمے کیا کر سکے گا جب اس کے قیمتی جنگلات میں اچانک ہی ایسی آگ بھڑک اٹھے گی جو جنگل کو راکھ کیے بغیر بجھنے کا نام نہیں لے گی۔
اس کی آبادیوں میں ایسے وبائی امراض پھوٹیں گے جن سے بچاؤ اور حفاظت کی دوا تیار کرتے کرتے وہ تھک مریں گے۔ زلزلوں سے پورے پورے شہر الٹ جانے کے بعد سروائیول کی جنگ لڑنا کتنوں کے لیے ممکن ہوگا؟ کوئی خشک سالی کے ہاتھوں مرے گا تو کسی کو سیلاب لے ڈوبیں گے۔ تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کتنے ٹول تیار کیے جا چکے ہیں اور کتنے لیبارٹریز میں تیاری کے پروسیس میں ہیں۔ اسرائیل اگر گولڈن سٹار جیسی تنظیموں کی صورت طاقتور ممالک کے لیے کرائے کا ٹٹو بنا ہوا ہے تو صرف اس لیے کہ اسے ہر بڑی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے بھاری فنڈز کی ضرورت ہے۔ یہ فنڈز ایک طرف معاوضے کے طور پر حاصل کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم جیسے کارکن دنیا سے لوٹ کھسوٹ کر کے اس تک پہنچا رہے ہیں۔ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر لیول پر کام ہو رہا ہے۔ وسائل سے بھی پہلے ذہنوں پر قبضے کی تیاری ہے۔ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے ذہن میں شک کا بیج بو دیا گیا ہے۔ الجھے ہوئے ذہنوں والی پوری ایک نسل تیار ہو رہی ہے اور یہ نسل ایسی ہوگی جو ملک اور قوم تو کیا اپنا بھی کوئی بھلا نہیں کر سکے گی۔ انکشافات کا سلسلہ تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اول حیرت کا شکار معاذ کو بتدریج اس کی ہر بات کا یقین آتا جا رہا تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ کسی نہ کسی صورت اس کے ارد گرد موجود تو تھا، لیکن اس سب سے مسلسل چشم پوشی اختیار کی جا رہی تھی۔ صاحب اختیار و اقتدار افراد اپنی عیاشیوں اور بینک بیلنس میں اضافے سے آگے کی نہیں سوچتے تھے اور عوام کو شعور نہیں تھا کہ وہ کتنے خطروں کی زد میں ہیں۔ کہیں تھوڑا بہت ادراک تھا بھی تو بچاؤ کی راہ نہیں سوچتی تھی۔ سن رہے ہو مانک، جو کچھ یہ تمہاری سو کالڈ ساتھی بتا رہی ہے وشواس کرو، اگر ہم نے اس کی داڑھ میں چھپا ہوا سائنائڈ کا کیپسول نہ نکال لیا ہوتا تو یہ ہمیں یہ سب کچھ بتانے کی بجائے آتما ہتیا کر چکی ہوتی۔ زانگ تاؤ نے معاذ کو مخاطب کر کے معنی خیز لہجے میں جتایا۔ جواباً معاذ کچھ نہ بولا اور خاموشی سے اس شخص کو دیکھتا رہا جو اسے بندشوں سے آزاد کر رہا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی ہاتھ میں گن تھامے بالکل چوکنا کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہاں مزید 2 مسلح افراد موجود تھے اور ان کے ہوتے ہوئے کسی غلط حرکت کی گنجائش نہیں تھی۔ سوری معاذ، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں کتنے ہی دھوکے میں رکھا ہو، لیکن یہ سچ اپنی جگہ رہے گا کہ میں نے تم سے بالکل سچی محبت کی ہے۔ بالکل غیر متوقع طور پر سونیا نے اسے مخاطب کر کے کہا تو وہ بخشو کی طرح اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ کچھ ایسا تھا اس کے لہجے میں جس نے اسے نظریں اٹھا کر سونیا کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملیں اور یکدم ہی معاذ کو ادراک ہوا کہ وہ اس سے صرف معافی نہیں مانگ رہی تھی، وہ اپنی زندگی کے آخری الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے قریب کھڑے شخص کو دھکا دیا اور چھلانگ لگا کر سونیا تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی اور بجلی کی طرح لپک کر زانگ تاؤ کی کمر کے ساتھ بندھی کٹار کھینچ لی۔ اس ساری صورتحال پر وہاں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ زانگ تاؤ کے ساتھی ہتھیار سونتے للکارے مار رہے تھے۔ یقینی طور پر وہ چینی زبان میں اسے زانگ تاؤ سے دور رہنے اور گولی مار دینے کی دھمکی دے رہے تھے۔ اگر وہ زانگ تاؤ کے بے حد قریب نہ ہوتی تو وہ صرف دھمکی دینے کی بجائے گولی بھی چلا دیتے۔ ایسے وقت میں زانگ تاؤ نے ہی ہوش و حواس سے کام لیا اور سونیا کے کٹار والے ہاتھ کو دبوچ کر کٹار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ختم کرنے کی کوشش کی۔ رد عمل میں سونیا نے اسے ایک زوردار لات رسید کی جس کے نتیجے میں وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ ہاتھ زانگ کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی سونیا نے کٹار کا رخ اپنی گردن کی طرف کر لیا۔ معاذ نے جو اس کے قریب پہنچ چکا تھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ ڈالا، لیکن شاید اسے دیر ہو چکی تھی اور سونیا کی گردن پر ابھرنے والی سرخ لکیر نے تیزی سے خون اگلنا شروع کر دیا تھا۔ برف پر اپنے تھکے ہوئے قدموں کو گھسیٹتا جب وہ بالکل ہی نڈھال ہو گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی رکنے کا فیصلہ کرنا پڑا اور ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر ہانپی ہوئی سانسیں لینے لگا۔ وہ مسلسل کئی روز سے اس برف زار میں موجود تھا اور وہ بھی کسی ساتھی کے بغیر۔ اتنے دشوار گزار راستوں اور سخت موسم کا مقابلہ تنے تنہا کرنے کے لیے جس وحشت اور جنون کی ضرورت تھی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ بازل تھا، وحشیانہ فطرت والا وہ جنونی انسان جو اگر کچھ کرنے کی ٹھان لیتا تو پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، خود اپنی جان کی بھی نہیں۔ اس نے جس وقت بخشوؤں کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے اندھے سفر پر جا رہا ہے جس کے دوران اس کے ساتھ کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن اس کی حیوانی جبلت نے اسے زیادہ غور و خوض کا موقع نہ دیا
اور اس نے لمحوں میں خود کو اس مشکل میں جھونک دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے اس اندھے فیصلے کے نتیجے میں اس نے اچھی خاصی صعوبتیں برداشت کی تھیں۔ مسلسل پیدل چلتے رہنے سے پیروں میں چھالے ہو گئے تھے اور سوجن اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کے جوتے تنگ ہو گئے تھے۔ سب سے بڑا عذاب ٹھنڈک کا تھا۔ بھاری گرم کپڑوں کے باوجود سردی اتنی زیادہ تھی کہ بندہ اگر پہلو بدلے بغیر زیادہ دیر ایک زاویے سے بیٹھا رہے تو اسی زاویے پر جم کر رہ جائے۔ اس کے پاس موجود سامان کے تھیلے میں سلیپنگ بیگ اور ایک چھوٹا سا سٹوو نہ ہوتا تو وہ زندہ بھی نہ رہ پاتا۔ سٹوو کو بھی اس نے نہایت کفایت شاری سے انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کیا تھا۔ حقیقتاً سردی سے لڑتے لڑتے اس کی حالت پتلی ہو گئی تھی اور پورے سفر میں ایک آدھ بار ہی یہ موقع میسر آیا تھا کہ سوکھی لکڑی مل جانے پر اس نے آگ جلا کر اپنے منجمد ہوتے وجود کو گرمی پہنچائی تھی۔ بخشوؤں کا پیچھا کرتے اور ان کے ٹھکانے تک پہنچتے ہوئے موسم پھر بھی اتنا سخت نہیں تھا، لیکن واپسی کے سفر میں درجہ حرارت یکدم ہی کئی ڈگری نیچے گر گیا تھا۔ موسم کے ساتھ ساتھ اسے خوراک کی کمی کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ وہ جو خشک خوراک ساتھ لے کر چلا تھا وہ کفایت شعاری سے استعمال کرنے کے باوجود ختم ہو گئی تھی اور اب وہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے بھوکا تھا۔ بھوک، تنہائی اور تھکن آہستہ آہستہ اس کے اعصاب کو متاثر کر رہی تھی، لیکن وہ آخری حد تک لڑنے اور حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کرنے والوں میں سے تھا۔ اگر اس کی فطرت میں منفی خصوصیات کے رنگ ضرورت سے زیادہ گہرے اور تیز نہ ہوتے اور وہ مناسب ماحول اور ہاتھوں میں پرورش پاتا تو اس بازل سے مختلف ایک شاندار جوان بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں تھا کہ اس کی رگوں میں تاجور بھائی کا خون دوڑتا تھا اور اپنی مشکوک ولادت نے اس کے اندر غم و غصے کا وہ الاؤ دہکائے رکھا تھا جس نے اس کی شخصیت کو ایک ایسے آتش فشاں پہاڑ کا روپ دے دیا تھا جو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا لاوا اگلتا رہتا تھا۔ یہ کھولتا ہوا لاوا کبھی کسی عورت کی عزت کو خاک کر دیتا تھا تو کبھی کسی جیتے جاگتے وجود کو دردناک اذیت دے کر بھسم کر ڈالتا تھا۔ وہ سراپا قہر تھا اور اس قہر کی زد میں کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا تھا، خود اس کا اپنا آپ بھی۔ اب بھی دشمن کو نیست و نابود کر دینے کی ضد اسے اس حد تک لے آئی تھی کہ وہ غیر یقینی حالات میں بھوکا پیاسا ایک پتھر پر بیٹھا ہانپ رہا تھا اور خود کو سمجھا رہا تھا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ہمت کرو اور ایک بار پھر چلنا شروع کر دو، ورنہ جس پتھر پر بیٹھے ہو اسی پر بیٹھے بیٹھے ہنوت ہو جاؤ گے۔ ہانپی ہوئی سانسیں ذرا بحال ہوئیں تو اس نے خود کو دوبارہ چلنے پر آمادہ کر ہی لیا اور پتھر پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہوتے ہی اس کی آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ رگوں پے میں جوش دوڑنے لگا۔ وہ ایک چھوٹا پہاڑی بکرا تھا جو جانے کس طرف سے بھٹک کر ادھر آ نکلا تھا اور کچھ بے چین سا ادھر ادھر گردن کو جنبش دیتا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید اسے وہ راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا جس پر چل کر واپس اپنے ساتھیوں کے درمیان پہنچ جائے۔ اس بے زبان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بازل کی نظروں میں آنے کے بعد اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا۔ اپنے وجود کو بالکل ساکت کرتے ہوئے اس نے بنا کسی آہٹ کے اپنا پستول نکالا اور دائیں ہاتھ کو دستانے سے آزاد کر کے احتیاط سے نشانہ باندھا۔ ٹریگر پر جمی اس کی انگلی نے 2 بار جنبش کی اور اگلے ہی لمحے پہاڑی بکرے کا جسم زوردار جھٹکا کھا کر ڈھلان پر پھسلا۔ بازل نے پستول واپس رکھا اور پنڈلی سے بندھا خنجر کھینچ کر تیزی سے تڑپتے پھڑکتے بکرے کی طرف بھاگا۔ فاصلہ مختصر تھا۔ اس نے بکرے کے گلے پر چھری پھیر کر اس کی مشکل آسان کی اور تیزی سے کھال اتار کر کچھ گوشت الگ کیا۔ اب وہ سٹوو جلائے اس پر گوشت کے پارچوں کو بھون رہا تھا۔ گوشت بھونے جانے کی خوشبو نے اس کی بھوک سے بے چین آنتوں کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ بھوک کی زیادتی اور ایندھن کی کمی نے اسے زیادہ دیر گوشت کو بھوننے کی اجازت نہیں دی اور جلدی جلدی کچا پکا گوشت دانتوں سے نوچنے لگا۔ کئی گھنٹوں بعد میسر آنے والی یہ خوراک جو کہ مرچ مسالوں سے محروم تھی، اس کے لیے اعلیٰ ترین ریستورانوں میں کھائے جانے والے کھانوں سے زیادہ عمدہ تھی۔ وہ گوشت کا شوقین تھا اور شدید ترین بھوک میں تازہ اور منفرد ذائقہ کا گوشت میسر آ جانے پر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ جب سے اس برف زار میں موجود تھا، بیگ میں موجود بھنے چنوں، خشک میوہ جات اور چاکلیٹس کے علاوہ کسی چوتھی شے کا ذائقہ چکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اب اپنے ذوق کے مطابق خوراک میسر آئی تھی تو جی بھر کر اسے اپنے شکم میں اتار رہا تھا۔ شکم سیری کے بعد اس نے برف سے ہی اپنی پیاس بجھائی اور پھر بکرے پر سے مزید گوشت کے پارچے اتارنے لگا۔ پورے کا پورا گوشت ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا،
اس لیے اس نے باقی رہ جانے والے راستے کی مناسبت سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر پلاسٹک کی ان خالی تھیلیوں میں منتقل کیے جن میں محفوظ خوراک وہ کب کی اپنے معدے میں اتار چکا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ ایک بار پھر سفر کے لیے تیار تھا۔ بھرے پیٹ کی آسودگی نے اس دشوار سفر کی کوفت کو قدرے کم کر دیا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ روز قبل پاکستان سے روانہ ہوتے وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کسی جگہ پہنچ جائے گا۔ وہ تو وکی کے پیچھے پیچھے حیدرآباد پہنچا تھا۔ اسے اس کام پر لگانے والوں نے ہی اطلاع دی تھی کہ وکی کہاں موجود ہے۔ وہ بتائے ہوئے مقام پر پہنچ کر اپنا لائحہ عمل طے کر ہی رہا تھا کہ اسے حکم دیا گیا کہ وہاں جو ہو رہا ہے وہ ہونے دے، اور ایک فون نمبر پر رابطہ کرنے کے بعد وہاں سے ملنے والی ہدایات پر منوعن عمل کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا، اور نتیجتاً اس گاڑی میں سوار ہو گیا تھا جو قیدیوں کو لے کر کسی نامعلوم ٹھکانے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس سفر میں قیدیوں کے علاوہ 3 مزید افراد شامل تھے۔ ان میں سے 2 باری باری ڈرائیونگ کرتے تھے جبکہ ایک بے ہوش قیدیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ تینوں اس سے لیے دیے سے رہتے تھے، لیکن ان کی آپس کی گفتگو سے اسے چند باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ وہ جان گیا تھا کہ انہیں کسی سرد مقام تک پہنچنا ہے، اور اس سرد مقام تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے راستے میں گرم کپڑوں اور خشک خوراک کی خریداری بھی کی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ گاڑی بس ایک مخصوص مقام تک جائے گی، جہاں کچھ لوگ اسے اور قیدیوں کو وصول کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ باقی لوگوں کو اسی مقام سے واپس لوٹ جانا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جہاں اسے لے جایا جا رہا ہے وہاں اس کے ذمہ کیا کام ہوگا، لیکن وہ بے چون و چرا وہاں تک جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ ایک تو اسے میڈم ایکس کو ناراض کرنا منظور نہیں تھا، دوسرے وہ سارے لوگ جو آج کل دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر تھے وہیں لے جائے جا رہے تھے، اور اسے امید تھی کہ اسے ان سے نمٹنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ اس کی سوچ جو بھی تھی قدرت نے اس سے ہٹ کر منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ ڈرائیور تجربہ کار تھا اور اس کا ان علاقوں میں یہ کوئی پہلا سفر نہیں تھا، پھر بھی جانے کیا ہوا کہ حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے کے وقت وہ بالکل دروازے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا تو وہ توازن قائم نہ رکھتے ہوئے باہر جا گرا۔ گرنے سے اسے چوٹیں تو آئیں، لیکن یہ گرنا ہی اس کی زندگی بچا گیا۔ وہ جب تک سنبھلتا اور الٹی ہوئی گاڑی کے قریب پہنچتا وہاں بخشو آ گئے تھے۔ وہ فوری طور پر ان کے سامنے جانے کے بجائے ایک جگہ چھپا ان کی کارروائی دیکھتا رہا۔ انہوں نے اس کے سامنے گاڑی سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا، پھر زخمیوں کو طبی امداد دینے لگے۔ بازل کو خود بھی مرہم پٹی کی ضرورت تھی، لیکن وہ ان کے سامنے جانے سے جھجک رہا تھا کہ وہ اس سے قیدیوں کی بابت سوال جواب کرتے۔ اس کے آزاد ہونے سے یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ وہ قیدیوں کے بجائے ان کا ساتھی ہے جو قیدیوں کو لے جا رہے تھے۔ اسی شش و پنج میں کچھ لمحے مزید سرک گئے۔ حادثہ جس مقام پر پیش آیا تھا وہ کوئی عام گزرگاہ نہیں تھی کہ کسی اور کے آنے کا امکان ہوتا۔ وہ بخشو بھی جانے کیوں موجود تھے، اور ان کے انداز و اطوار دیکھ کر اسے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان سیدھے سادے بخشوؤں کی طرح ہیں جو تارک الدنیا ہو کر اپنی تپسیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے سامنے جو لوگ موجود تھے ان کی حرکات و سکنات میں ایک طرح کی ہوشیاری اور تیزی تراری تھی۔ سونیا کو طبی امداد دینے والا بخشو اس کے گلے میں موجود زنجیر اتار کر تیز لہجے اور آواز میں اپنے ساتھیوں کو پکارنے لگا تو صورتحال میں تیزی سے تغیر آیا۔ وہ فاصلے پر ہونے کے باوجود زنجیر میں جھولتا سنہری ستارہ دیکھ سکتا تھا، اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس سنہری ستارے کو دیکھ کر بخشوؤں کے رویے میں عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تیز تیز لہجے میں بولتے رہے تھے، اور پھر گویا ان کے درمیان وہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ بازل کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ اکیلے نہیں جا رہے تھے، بلکہ قیدیوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا اور انہیں اپنے خچروں پر لادے تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد بازل جائے حادثہ پر پہنچا اور وہ سارا سامان نکال لیا جس کی اسے اس برفانی علاقے میں ضرورت پڑ سکتی تھی۔ بخشوؤں کے مشکوک رویے نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کا تعاقب کرے۔ بخشوؤں کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جلد از جلد سفر طے کر لینا چاہتے ہیں، لیکن بے ہوش قیدیوں کی وجہ سے ان کے لیے اپنی رفتار تیز رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ان کی یہ مجبوری اس کے لیے مددگار ثابت ہوئی تھی۔ وہ جسمانی طور پر چاق و چوبند اور مضبوط تو تھا، لیکن ایسے راستوں پر سفر کرنے کا تجربہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی۔ بہرحال جیسے تیسے وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ان بخشوؤں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔
پہلے اس نے سوچا کہ رات کے وقت وہاں گھس کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ان کے پاس جدید اسلحے کی موجودگی اور مستقل پہرے داری نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ خوش قسمتی سے حادثے میں اس کا موبائل محفوظ رہا تھا۔ اس نے موبائل کی چارجنگ بچانے کے لیے زیادہ تر اسے بند رکھا تھا، اس لیے وہ استعمال کے قابل تھا۔ واپسی کے سفر میں وہ مختلف مقامات پر رک رک کر تمام اہم نشانیوں کی ویڈیو بناتا رہا تھا، تاکہ دوبارہ جب اس طرف آنا ہو تو بھٹکنے کے امکانات نہ رہیں۔ اگر اس علاقے میں نیٹ ورک دستیاب ہوتا تو ان سب کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور وہ پہلی فرصت میں اپنے مددگاروں سے رابطہ قائم کر لیتا، لیکن اب اسے جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ اگرچہ اس کی زندگی ابتدا ہی سے ہنگاموں سے پر رہی تھی، لیکن اتنے سخت وقت سے وہ پہلی بار گزرا تھا کہ نہ کوئی مددگار آس پاس تھا، نہ سفر کی مناسب سہولیات۔ سوجے ہوئے زخمی پیروں کے ساتھ خالی پیٹ ایک برف زار میں چلتے چلے جانے کا تجربہ وہ یقیناً ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا، اور کئی گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد پیٹ بھرنے کی آسودگی کا نشہ بھی اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ اس نشے میں مست وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ ایک زوردار للکار نے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ سٹاپ! بلند آواز میں پکار کر نہ صرف اسے رکنے کا حکم دیا گیا تھا، بلکہ تنبیہاً ایک گولی بھی چلا دی گئی تھی جو اس کے کان کے پاس سے سرسراتی ہوئی گزر گئی تھی۔ ہینڈز اپ! رک جانے پر دوسرا حکم بھی فوراً ہی صادر ہو گیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اسے جدید اسلحے سے لیس 4 افراد نے گھیر رکھا ہے۔ وہ ایک پسٹل اور خنجر کے زور پر تنے تنہا اس کھلی جگہ پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ بے چون و چرا اپنا بیگ نیچے رکھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ان میں سے ایک اس کے قریب آیا اور اس کی جامہ تلاشی لینے لگا۔ جلد ہی وہ اس کا پسٹل اور خنجر اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ کون ہو تم؟ نقش و نگار اور رنگت سے اس کی قومیت کا اندازہ لگا کر اس کی زبان میں سوال کیا گیا۔ سیاہ ہوں، پہاڑوں اور برف زاروں سے عشق کرتا ہوں، اس لیے ان کے درمیان مارا مارا پھرتا ہوں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ سیاہ یہاں، اور وہ بھی بالکل تنہا؟ کوہ نوردی کا اصل مزہ تنہائی میں ہی ہے۔ میں کسی کو ساتھ رکھ کر خود کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے ہمیشہ تنہا ہی سفر کرتا ہوں۔ بازل کا انداز بڑا بے نیازانہ تھا، لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ تمہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کوئی تمہاری ہیلپ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس سے گفتگو کرنے والا گفتگو کرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ شخص جس نے اس کی جامہ تلاشی لی تھی اب اس کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا۔ میں ان پہاڑوں میں مر کر اگر اس کی برف کے نیچے دفن ہو گیا تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ مرنے کے بعد بھی اپنی پسندیدہ جگہ پر رہنے سے بڑی خوش قسمتی بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یوں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی پہاڑوں کا عاشق نہ ہو، عاشق بھی ایسا جسے اس کے عشق نے دیوانگی کی حد تک پہنچا دیا ہو۔ تمہارا پاسپورٹ اور دوسرے شناختی کاغذات کہاں ہے؟ بیگ کی تلاشی لینے والے نے اپنا کام ختم کر لیا اور یہ سوال ہی اسی کی جانب سے آیا تھا۔ وہ بہت جانچتی نظروں سے بازل کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا چھوٹا بیگ جو بیلٹ کے ساتھ کمر سے بندھا تھا ایک کھائی کو پار کرتے ہوئے کھائی میں جا گرا تھا۔ میرے سارے اہم ڈاکومنٹس اور کرنسی اسی بیگ میں تھے، اس لیے اب میں وہ سب کچھ کھو چکا ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اس وقت بھی پوری ڈھٹائی سے یہ کام کر رہا تھا۔ کس کنٹری سے ہو؟ پہلے والے نے اس سے پوچھا۔ انڈیا۔ غیر ملکیوں کے لیے انڈو پاک کے شہریوں کو الگ الگ شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان دو ممالک کے لوگ بخوبی ایک دوسرے کو الگ الگ شناخت کر لیتے ہیں۔ اس نے بھی ان دو افراد کے لب و لہجے سے ان کی قومیت کا درست اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے خود کو ان کا ہم وطن ظاہر کرنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ انڈیا میں کہاں سے؟ تم لوگ اس کا انٹرویو ہی کرتے رہو گے یا کوئی کام کی بات بھی معلوم کرو گے؟ بازل جواب میں کچھ کہتا اس سے قبل ہی ایک تیسرے شخص نے گفتگو میں دخل دیا اور بیزاری سے اپنے ساتھیوں کو ٹوکا۔ کام کا سوال تم کر لو، ہمیں تو یہ کچھ مشکوک لگ رہا ہے، اس لیے اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جامہ تلاشی لینے والے نے ذرا برا سا مان کر اپنے اس ساتھی کو جواب دیا۔ اس کو بعد میں ٹھوک بجا کر دیکھ لینا، ابھی تو اس سے پوچھو کہ اس نے کہیں چینی بخشوؤں کو دیکھا ہے یا نہیں۔ اس شخص کی زبان سے نکلنے والے سوال نے بازل کو چونکا دیا۔ لگتا ہے ہمیں یہاں بھجوانے والوں کو حادثے کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے ہماری کھوج میں بندے لگا دیے ہیں۔ ان لوگوں کو بخشوؤں سے متعلق کوئی کلو ملا ہوگا جب ہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔
دل میں آنے والے اس خوشکن خیال نے ان لوگوں کی طرف سے اس کے شکوک کم کر دیے اور کسی کے سوال کیے بغیر خود ہی بول پڑا۔ میں نے چینی بخشوؤں کو دیکھا تھا، وہ تعداد میں اچھے خاصے تھے اور لدے ہوئے خچروں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کے خچروں پر کیا لدا ہوا تھا؟ فوراً ہی بے چینی سے سوال ہوا، لیکن بازل نے فوراً جواب نہیں دیا اور چہرے پر ایسے تاثرات سجا لیے جیسے جواب دینے میں شش و پنج کا شکار ہو۔ تم نے بتایا نہیں کہ ان خچروں پر کیا لدا ہوا تھا؟ اس بار ذرا سخت لہجے میں سوال دہرایا گیا۔ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا، کیا ہے نا کہ انہوں نے خچروں کی پیٹھ کو بڑی بڑی چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا، چادروں کے نیچے کیا ہے دکھائی ہی نہیں پڑتا تھا۔ پرنتو اس نے ایک بار پھر زبان روک لی، اس طرح وہ ان کے تجسس کو ہوا دے رہا تھا۔ پرنتو کیا؟ جو ہے صاف بول۔ میں نے ایک چادر کے نیچے جھولتے کالے بال دیکھے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے خچر کے اوپر کوئی جوان مہیلا لدی ہوئی ہو۔ اس نے ڈرنے جھجکنے کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ کس طرف جاتے دیکھا تم نے ان لوگوں کو؟ دیے گئے جواب نے سوال کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھا دیا۔ اگر تم لوگ مجھ پر وشواس کرو اور بتاؤ کہ تم ان لوگوں کو کیوں کھوج رہے ہو تو شاید میں تمہیں زیادہ اچھی طرح سے گائیڈ کر سکوں۔ اس بار اس نے تھوڑا کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ تصدیق ہو سکے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو وہ سمجھ رہا ہے۔ شرطیں رکھتا ہے سالہ۔ اس کے مطالبے نے جامع تلاشی لینے والے کو آپے سے باہر کر دیا اور وہ اسے مارنے کے لیے لپکا۔ اس کے ایک ساتھی نے درمیان میں آ کر بمشکل اسے قابو کیا۔ آپ لوگ مجھے غلط مت سمجھو، ہم ایک ہی دیش کے رہنے والے ہیں اور اپنے دیش سے پریم کرتے ہیں۔ میری بس اتنی اچھا ہے کہ میں اس بارے میں بس انہیں بتاؤں جن کا ادھیکار ہے۔ بازل بڑے سلجھے ہوئے لہجے میں اپنا موقف پیش کر رہا تھا۔ تیری اچھا کی ایسی کی تیسی، اگر ہم نکلوانے پر آئے تو تیرے حلق میں ہاتھ ڈال کر ساری انفارمیشن نکلوا لیں گے۔ اس پر حملہ آور ہونے والے کو اگرچہ اس کا ساتھی پیچھے دھکیل چکا تھا، لیکن اس کا غیظ و غضب اب بھی تھما نہیں تھا اور اب بھی خونخوار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ تم چپ کرو شری، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پہلے ہمیں اپنے بارے میں اس کی تسلی کروانی چاہیے۔ چوتھا ساتھی جو اب تک خاموش رہا تھا گفتگو میں دخل انداز ہوا اور اپنے جوشیلے ساتھی کو ڈانٹنے کے بعد بازل کی طرف متوجہ ہو کر نرم لہجے میں بولا، بات کیول اتنی ہے کہ ہمارے ساتھی ایک گاڑی میں کچھ خاص لوگوں کو لے کر ہم تک آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہمیں اس ایکسیڈنٹ کا پتہ کافی سمے گزرنے کے بعد ہوا، جب طے شدہ ٹائم گزرنے کے کئی گھنٹے بعد بھی وہ لوگ ہم تک نہیں پہنچے اور ہمیں ان کی کھوج میں نکلنا پڑا۔ ایکسیڈنٹ کی جگہ پر ہمیں کیول اپنے 3 ساتھیوں کی لاشیں ملیں تو خود بخود دماغ میں ہلچل مچ گئی کہ باقی لوگ کدھر گئے۔ تھوڑی بھاگ دوڑ کے بعد جانکاری ملی کہ چینی بخشوؤں کا ایک گروپ اپنے گرو سے ملنے ہماری سائیڈ آیا ہوا تھا۔ یہ جگہ ایسی ہے کہ ہر طرف سرکار کی عملداری نہیں ہے اور بخشو اور کچھ دوسرے لوگوں کو ایسے راستوں کی جانکاری ہے جہاں سے چوری چھپے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہمیں بخشوؤں کی ادھر موجودگی کا پتہ چلا تو ہم سمجھ گئے کہ وہی ہیں جو ہمارے ساتھیوں کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، بس اسی لیے ہم ان کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی بات کے اختتام تک بازل کا چہرہ خوشی سے کھل چکا تھا۔ جیسے وہ چپ ہوا خود چہک کر بولا، بدائی ہو، جن ساتھیوں کی کھوج میں آپ نکلے تھے میں ان میں سے ہی ایک ہوں اور جانتا ہوں کہ ہمارے قیدیوں کو چینی بخشو ہی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں نے اپنی جان پر کھیل کر ان بخشوؤں کا پیچھا کیا تھا اور ان کا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد مدد لینے ہی واپس آ رہا تھا۔ یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ یہ وہی لوگ ہیں جن تک اسے پہنچنا تھا، اس نے کھل کر سب بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم ہمیں ترنت ان کے ٹھکانے پر لے چلو تاکہ ہم انہیں ان کی اس حرکت کا مزہ چکھا سکیں۔ جوشیلا بندہ ایک بار پھر جوش میں آ گیا۔ نہیں دوست، بازل نے نفی میں گردن ہلائی، میری حالت اتنی خراب ہے کہ میں ترنت اتنا لمبا سفر دوبارہ نہیں کر سکتا۔ اس سفر کے لیے مجھے تھوڑے سے سمے، آرام اور علاج کی ضرورت ہے۔ اور تم لوگوں کو تیاری کی، ان بخشوؤں نے بہت محفوظ جگہ اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے اور وہاں پہرے داری بھی سخت ہے۔ میں ان کے پاس جتنا ایڈوانس ویپن دیکھ کر آیا ہوں، مجھے وشواس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کوئی بخشو ہیں، تو کیول بہانے بازی کر رہا ہے۔ جوشیلے صاحب کو ایک بار پھر غصہ آنے لگا۔ دھیرج شری، ہمیں اس کی بات سمجھنا چاہیے، آؤ اسے لے کر اپنے ٹھکانے پر چلتے ہیں، وہاں سے اوپر والوں سے بات کریں گے اور پھر وہ جو فیصلہ سنائیں ہمیں وہی کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، پہلے اوپر رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ باری باری سب ہی سمجھانے لگے تو شری نامی بندے کو
بادل نخواستہ ہتھیار ڈالنے ہی پڑے، لیکن وہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ بازل کو اس کی خوشی ناخوشی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس وقت تو وہ اس بات پر خوش تھا کہ کئی دنوں کی خواری کے بعد کوئی ایسا ٹھکانہ ملنے جا رہا ہے جہاں وہ اپنے تھکے ہوئے جسم کو آرام دینے کے ساتھ ساتھ ڈھنگ کی خوراک کھا سکے گا۔ اپنی اس خوشی میں اس نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ ان لوگوں نے اسے اپنا ساتھی تسلیم کر لینے کے باوجود اس کا پسٹل اور خنجر واپس نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ زیادہ عرصے اس طرح نہیں رہے گا۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی نے سڑک چھوڑ کر کثیر المنزلہ عمارت کی زیریں منزل پر قائم پارکنگ کی طرف رینگنا شروع کیا تو قریب ہی بیٹھا ایک فقیر پھرتی سے اٹھ کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ کئی گھنٹوں سے وہاں بیٹھا تھا اور رقبی حصے سے پارکنگ میں آنے اور جانے والی ہر گاڑی کو دیکھ کر ایسے ہی دوڑ لگاتا تھا۔ اس کی اس تگ و دو کے نتیجے میں ابھی تک ایک آدھی گاڑی والے نے رکنے اور خیرات میں کوئی چھوٹا نوٹ دینے کی زحمت کی تھی، لیکن وہ پوری دلجمی سے اپنے کام پر ڈٹا ہوا تھا، بالکل اس تاجر کی طرح جسے یقین ہو کہ شروع میں مندی سہی، بالآخر ایک دن کاروبار جم ہی جائے گا۔ ویسے ایک طرح سے دیکھا جاتا تو فقیر نے اپنے دھندے کے لیے کوئی معقول جگہ منتخب نہیں کی تھی۔ سامنے کے مقابلے میں پارکنگ کے عقبی حصے میں گاڑیوں کی آمد و رفت بہت کم تھی اور اس کی صدا پر رکنے والوں کا تناسب تو اس سے بھی بے حد کم۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی بھی دیگر بہت سی گاڑیوں کی طرح اس کی صدا پر نہیں رکی اور سیدھی پارکنگ ایریا میں داخل ہو گئی۔ گاڑی والے کی اس حرکت پر فقیر نے دایاں ہاتھ اٹھا کر پیچھے سے لعنت کا اشارہ کیا، پھر یوں کمر پر ہاتھ جما کر باہر کھڑا کھڑا ہی پارکنگ کے اندر جھانکنے لگا، جیسے دیکھنا چاہتا ہو کہ اسے بھیک نہ دینے والا کنجوس اور بد اخلاق شخص کون ہے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے پہلے گاڑی سے ایک باوردی شوفر باہر نکلا، جس نے پھرتی سے پچھلا دروازہ کھولا۔ کھلے دروازے سے ایک غیر ملکی عورت چھوٹے بچے کو گود میں لیے باہر نکلی۔ عورت غیر ملکی ہونے کے باوجود اس حلیے پر پوری نہیں اتر رہی تھی جو اسے ذہن نشین کروایا گیا تھا، پھر بھی وہ دلچسپی سے اسے اور اس کی گود میں بچے کو دیکھتا رہا۔ بچہ نیند میں تھا اور اس کا سر عورت کے شانے پر ٹکا ہوا تھا۔ عورت اتر کر ایک خاص سمت میں بڑھنا شروع ہوئی تو فقیر کو احساس ہوا کہ بے شک وہ اس کی مطلوبہ عورت نہیں ہے، لیکن کوئی اہم عورت ضرور ہے جو اس مخصوص لفٹ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، جس پر نظر رکھنے کی ہدایت بھی دیگر ہدایات میں شامل تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے کشکول کے اندر ہاتھ ڈال کر انگلیوں کو جنبش دی اور کشکول کو تھوڑا سا اوپر کر کے ایسے زاویے سے ترچھا کیا کہ اس کے پیندے کا رخ پارکنگ کی لفٹ کی طرف بڑھتی عورت کی جانب ہو گیا۔ سیاہ پیندے میں موجود چھوٹا سا سوراخ کسی کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا۔ آ بھی جاتا تو کس کو غرض پڑی تھی کہ اس کے کشکول کے پیندے میں موجود سوراخ پر توجہ دیتا۔ یہ سوراخ یوں ہی نہیں تھا، اس سوراخ کے ساتھ اس جدید موبائل کے کیمرے کا لینز چپکا ہوا تھا، جسے بڑی مہارت سے کشکول میں فٹ کیا گیا تھا، اور اوپر گہرے سیاہ رنگ کا کپڑا اس انداز سے لگایا گیا تھا کہ موبائل اس کے نیچے چھپ گیا تھا۔ صرف فقیر ہی جانتا تھا کہ کس جگہ انگلیاں ڈال کر وہ کپڑے کو سمیٹنے اور موبائل استعمال کرنے کے لائق ہو سکتا ہے۔ اس وقت اس نے یہی کام کیا، لیکن اس کی پھرتی کے باوجود عورت کے چہرے کی تصویر کھینچنا ممکن نہیں تھا۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی اور فقیر کی طرف اس کی پشت تھی۔ پشت پر سے کھینچی گئی تصویر میں عورت کا چہرہ تو نہ آ سکا، لیکن اس کے شانے سے ٹکے بچے کا چہرہ بہت عمدگی سے کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا۔ تصویر زوم کر کے کھینچی گئی تھی، اس لیے فاصلے کے باوجود رزلٹ عمدہ تھا۔ اس نے اس اکلوتی تصویر پر اکتفا کرتے ہوئے کشکول نیچے کیا تو شوفر بھی گاڑی کی ڈکی میں رکھے سامان کو نکال کر فارغ ہو چکا تھا۔ عورت کے پیچھے لفٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے اس نے ایک تیز اور شک بری نظر فقیر پر ڈالی۔ فقیر کی جوتی کو بھی اس کی نظر کی فکر نہیں تھی۔ اس نے پوری ڈٹائی سے اس کی نظر کو سہا اور ہاتھ میں پڑا کشکول آگے کی طرف کرنے کے ساتھ ساتھ دائیں ہاتھ کی انگلی کو یوں آسمان کی طرف اٹھایا، جیسے شوفر کو دھمکی دے رہا ہو کہ اگر اب بھی اس نے اس کے کشکول میں کچھ نہ ڈالا تو ڈائریکٹ اس کی اوپر بھیجی گئی بد دعا کی زد میں آ جائے گا۔ شوفر نے اس کی دھمکی کو خاطر ملائے بغیر گردن موڑی اور اس لفٹ کی طرف بڑھ گیا جس کے کھلے ہوئے دروازے سے عورت اس کی جانب منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اے ہٹ یہاں سے! پارکنگ کے داخلی راستے پر ڈیوٹی دینے والا گارڈ، جو شاید کسی ضرورت کے تحت کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹ گیا تھا، ایک سمت سے نمودار ہوا اور فقیر کو دتکارا۔ بڑی ڈھیٹ قوم ہے یہ بھی،
کتنی بار سالے کو دھتکار چکا ہوں، پھر بھی ہر تھوڑی دیر بعد آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے انتظامیہ کو کمپلین کرنا پڑے گی اس کی۔ گارڈ بلند آواز میں بڑبڑایا، لیکن فقیر نے اس کی بڑبڑاہٹ کا کوئی اثر نہیں لیا اور پلٹ کر اس مخصوص جگہ جا بیٹھا جہاں اس نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اب وہ اپنے کشکول پر چہرہ جھکائے بیٹھا منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ کم از کم دور سے دیکھنے والوں کو یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ دیوانگی میں ایسا کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک وائس میسج ریکارڈ کر رہا تھا۔ میسج مکمل ہونے کے بعد اس نے کچھ دیر قبل کھینچی گئی تصویر کے ساتھ اسے 2 نمبروں پر بھیج دیا۔ ایک نمبر اصغر اور دوسرا پرویز کا تھا۔ پرویز کا جواب فوراً آیا، تو اب وہاں سے ہٹ جا، تیری جگہ میں نورے کو ڈیوٹی پر بھجوا رہا ہوں۔ اس نے سر کے لمبے بالوں میں پوشیدہ کان سے لگی بلوٹوتھ میں یہ پیغام سنا اور ذرا سے توقف کے بعد اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جاتے جاتے اسے وہ چھابڑی والا دکھائی دے گیا تھا جس کے کندھوں پر جمی لکڑی کے ساتھ دونوں جانب چھابڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ان چھابڑیوں میں بھنے ہوئے چنے بھرے تھے۔ چنوں کی گرماہٹ اور خستگی کو قائم رکھنے کے لیے ان کے درمیان رکھی گڑوی میں کوئلے سلگ رہے تھے۔ چنا گرم، چھابڑی والے نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کراری آواز میں کہا، تو وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اگر کامیابی سے پیشہ ور فقیر ہونے کی اداکاری کرتا رہا تھا تو نورے نے بھی اپنا کردار نبھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس جگہ سے دور نکل کر اس نے پرویز کو رپورٹ دی، ٹھیک ہے اب تو آرام کر، جب ضرورت پڑی میں تجھے کال کر لوں گا۔ پرویز نے اسے جواب دیا اور ایک بار پھر اپنے موبائل کی سکرین پر اس کی بھیجی گئی تصویر دیکھنے لگا۔ تصویر میں عورت کی صرف پشت دکھائی دے رہی تھی، لیکن بچے کا چہرہ نمایاں تھا۔ گہری نیند سویا ہوا بچہ، چہرے مہرے سے ہی کسی اچھے گھرانے کا لگتا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ مقامی ہے۔ کسی مقامی بچے کا ایک غیر ملکی عورت کے ساتھ میڈم ایکس کے دفتر میں جانا اس کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ساری مصلحتوں کو بھول کر ابھی وہ جادوئی ڈبیا میڈم کے دفتر کی طرف فائر کرے، جس کی مدد سے وہ وہاں ہونے والی گفتگو بخوبی سن سکتا تھا۔ گفتگو سن کر یہ عقدہ حل ہو سکتا تھا کہ بچہ کون ہے اور وہاں کیوں لایا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اصغر نے آدھی رات سے قبل اس کام سے سختی سے منع کیا تھا۔ بے چینی نے اسے اصغر کو کال کرنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تجھے میں نے آدھی رات کا بولا ہے تو بس آدھی رات کو ہی کام کرنا ہے۔ اصغر نے اس کا مدعا سن کر فوراً انکار کر دیا، پر تب تک تو ہو سکتا ہے وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ پرویز منمنایا، جانے دے واپس، تو نے ادھر جو سالے نورے کو بٹھایا ہے وہ دیکھ کر اس بوتنی کے امجد کو اطلاع کر دے گا۔ امجد کو گاڑی دے کر ادھر پاس میں ایسے ہی تو نہیں بٹھایا ہوا ہے نا؟ سب کھوج لگا لے گا گاڑی کس کی ہے اور کدھر گئی ہے بچے کو لے کر۔ اصغر نے اسے اچھا خاصا جھاڑ دیا۔ ٹھیک ہے استاد، جیسی تمہاری مرضی۔ پرویز کو مایوس ہو کر ہتھیار ڈالنا پڑے۔ میرے کو معلوم ہے تجھ سے فارغ نہیں بیٹھا جا رہا، پر یاد رکھنا بھوتنی کے اگر اپنی چل بازی میں کوئی گڑبڑ کی تو الٹا لٹکا دوں گا۔ اصغر نے اسے دھمکی دینا ضروری سمجھا۔ اصغر نے پرویز کو جب اس کی عجلت بازی پر جھڑکا تو پرویز نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ نہیں کروں گا گڑبڑ، بس تم سکون میں آ جاؤ۔ پرویز نے اسے دوبارہ یقین دہانی کروائی اور فون بند کر دیا۔ ابھی مشکل سے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ فون پر میسج ٹون بجی۔ یہ نورے کا وائس میسج تھا۔ اس نے بتایا تھا گاڑی واپس جا رہی ہے، لیکن عورت اور بچہ یہیں رک گئے ہیں۔ گاڑی میں صرف ڈرائیور ہے۔ میں نے امجد کو اطلاع کر دی ہے۔ امجد وہ بندہ تھا جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کچھ فاصلے پر گاڑی سمیت ہدایات کا منتظر تھا۔ اس نے نورے کا پیغام سنا اور فوراً ہی ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اچھو، دیکھ، امجد سے رابطے میں رہ، تجھے ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کرنا ہے۔ اچھو وہی فقیر تھا جس نے سب سے پہلے بچے اور عورت کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس کی طرف سے مختصر جواب موصول ہوا۔ پرویز نے ساری صورتحال سے اصغر کو آگاہ کیا اور پلٹ کر ٹیلیسکوپ کے پیچھے بیٹھے بندے کو دیکھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر جمع ہوا تھا لیکن کچھ بیزار سا دکھائی دے رہا تھا۔ پرویز چلتا ہوا کھڑکی تک گیا۔ شیشے کی کھڑکی سے مطلوبہ عمارت صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن در و دیوار کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان در و دیوار کے پیچھے جاری سرگرمیوں کی سنگن لینے کے لیے مذکورہ ڈبیا کو کان بنا کر ان در و دیوار کے ساتھ چسپاں کرنا ضروری تھا، لیکن اسے اجازت ہی نہیں مل رہی تھی۔ جھنجھلاہٹ کے باعث اس نے اپنی ہتھیلی پر مکہ مارا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ چند لمحے ہی آگے سرکے تھے کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، اس نے اچھو کا نام دیکھ کر جلدی سے کال وصول کی۔ غضب ہو گیا پرویز بھائی، امجد جس گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا
اس کی سواری کو شاید پتہ لگ گیا تھا، وہ جان بوجھ کر ویران سڑک پر مڑ گیا اور وہاں اس کے مددگاروں نے پہنچ کر امجد کو گھیرنے کی کوشش کی۔ وہ شاید اسے اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس نے فائر کھول دیا۔ فائرنگ کا جواب دینے میں انہوں نے امجد کو کئی گولیاں مار دیں اور وہ وہیں موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ تجھے کہا تھا نا کہ امجد کے پیچھے رہ کر اسے کور دینا۔ خبر ایسی تھی کہ پرویز کی برداشت جواب دے گئی اور وہ اچھو پر الٹ پڑا۔ میں اس کے پیچھے ہی تھا پرویز بھائی، اور فون پر ہمارا رابطہ بھی تھا۔ وہ گاڑی والا سنسان راستے پر مڑا تو اس کے پیچھے جاتے ہوئے امجد نے خود مجھ سے کہا کہ تم دور رہو، ورنہ ویرانے میں میرے ساتھ تمہاری بائک بھی فوراً نوٹس میں آ جائے گی، دونوں نظر میں آ جائیں۔ اس سے بہتر ہے تم پیچھے رہ کر میری طرف سے اشارے کا انتظار کرو۔ میں کال پر ہی رہا، لیکن امجد کی طرف سے کوئی اشارہ ملنے کی بجائے گولیاں چلنے کی آوازیں ہی سنائی دیں۔ میں جتنی تیزی سے وہاں پہنچ سکتا تھا پہنچا، لیکن وہاں کوئی گاڑی تھی نہ امجد کے جسم میں جان۔ رونا ضبط کرتے کرتے بالآخر اچھو کے لبوں سے ایک ہچکی نکل ہی گئی۔ پرویز نے ضبط کی کوشش میں اپنے ہونٹ کچل ڈالے۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد اچھو نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مجھے ایک راہگیر نے بتایا کہ وہ 2 گاڑیوں اور 3 بائکوں پر تھے اور امجد کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کی فائرنگ کے جواب میں انہیں بھی فائرنگ کرنا پڑی۔ یوں امجد مارا گیا۔ بندہ مارا گیا تھا تو آگے کہانی ہی کیا باقی بچی تھی۔ اچھو نے ایک بار پھر خاموشی اختیار کر لی۔ خیال رکھنا کہ گھر والوں کو آرام سے لاش مل جائے اور انہیں کوئی تنگی نہ ہو۔ پرویز کے پاس بھی کہنے کو بس اتنا ہی باقی رہ گیا تھا۔ اس نے سلسلہ منقطع کیا تو ٹیلیسکوپ کے پیچھے بیٹھا شخص اسی کی طرف متوجہ تھا۔ یک طرفہ گفتگو نے ہی اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں سے دکھ جھلک رہا تھا۔ تیرا اور میرا بھی ایک دن یہی انجام ہونا ہے۔ اس دھندے میں سالی موت سب سے زیادہ قریب رہتی ہے اور موقع ملتے ہی بندے کو جھپٹ لیتی ہے۔ ایک ساتھی کی موت نے پرویز کے لہجے میں تلخی گھول دی تھی۔ اس نے اصغر کو امجد کی موت کی خبر دی اور خود دوسرے کمرے میں پڑے صوفے پر جا لیٹا۔ اگلے کئی گھنٹے اس نے اسی صوفے پر لیٹ کر سگریٹوں کا دھواں اڑاتے ہوئے گزار دیے۔ پرویز بھائی، ٹائم ہو گیا ہے، تاریکی بہت زیادہ گہری ہو چکی ہے۔ جب دوسرے کمرے سے آدمی اٹھ کر اس کے پاس آیا اور آہستہ سے اسے اطلاع دی۔ پرویز نے انگلیوں میں دبا سگریٹ بجھایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں جو کرنا تھا اس کی تیاری مکمل تھی۔ کمرے کی ساری لائٹیں بجھا کر کھڑکی کھولی گئی اور اس کے ساتھی نے عجیب و غریب ساخت کی گن کی نال کھڑکی کی منڈیر سے ٹکائی۔ ٹارگٹ لبی پر انگلی رکھے اس نے آہستہ سے پوچھا، بیچ والی کھڑکی کے عین نیچے۔ پرویز نے کچھ مشینی انداز میں جواب دیا۔ اس کی زندگی میں یہ وقت پہلے بھی کئی بار آیا تھا کہ مرنے والے ساتھیوں کے مرنے کا سوگ منانے کی بجائے میدان عمل میں کودنا پڑا تھا۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ 1 2 3 گنتی پوری ہوئی اور گن کی نال سے منسلک ڈبیا پوری طاقت اور رفتار سے اڑتی ہوئی سامنے والی عمارت کی طرف بڑھی۔ چند سیکنڈ کی قلیل مدت میں ڈبیا ٹھک کی معمولی سی آواز کے ساتھ مطلوبہ ہدف پر چسپاں ہو چکی تھی۔ ڈبیا کے چسپاں ہوتے ہی پرویز کھڑکی چھوڑ کر اس رسیور کی طرف لپکا جس پر آوازیں سنائی دینا تھیں۔ اس کے کانوں نے سب سے پہلے ایک سائرن جیسی آواز سنی۔ یہ آواز 30 سیکنڈ کے اندر اندر ختم ہو گئی اور کچھ سرسراہٹیں اور قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ رات کے اس پہر بھی عمارت میں کوئی سرگرمی جاری ہے، لیکن کان لگا کر سننے کے باوجود اسے کوئی انسانی آواز سنائی نہیں دی۔ معمولی سا وقت مزید سرکا اور اس کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز پڑی۔ کوئی عورت روتے ہوئے بچے کو بہلانے لگی۔ بس یہ آخری آواز تھی جو وہ سن سکا۔ وہ ایک بلبلا سا تھا جو کھڑکی کے شیشے سے آ کر ٹکرایا تھا اور شیشے کو کسی بلٹ کی طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شیشے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے چپکا وہ بلبلا تیزی سے کمرے میں زہریلی گیس منتقل کر رہا تھا۔ پرویز کا ساتھی جو ڈبیا فائر کرنے کے بعد کھڑکی بند کر کے گن کو واپس اس کی پیکنگ میں رکھ رہا تھا، اگر اس وقت ٹیلیسکوپ کے پیچھے بیٹھا ہوتا تو اس کی آنکھیں اسے دکھاتیں کہ وہ شفاف بلبلا عین اس کھڑکی سے فائر کیا گیا تھا جس کے نیچے ان کی فائر کردہ ڈبیا چپکی ہوئی تھی۔ وہ عمارت میڈم ایکس کی راجدھانی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اس کی راجدھانی میں نقب لگانے کی کوشش کرتا اور اسے خبر نہ ہوتی۔ خبر تو انہیں نہیں ہوئی تھی جو نقب لگانے کی کوشش کے 2 منٹ کے اندر اندر مارے گئے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔